مہکی فضا الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت دہم کے طلبہ و طالبات کے لیے اردو کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو ایک انتہائی اہم نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت، جس کے شاعر ہیں شاعر میر انیس، اس کے جو چنے ہوئے چند اشعار ہیں اس کی تشریح بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں، 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعۃ المبارک، عراق کا مشہور شہر ہے بغداد، جو اب اس سے کوئی تقریباً 80 میل کے فاصلے پر یہ شہر ہے کربلا معلیٰ، جہاں 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یزیدیوں کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ مقام اور آپ کے کنبے کے 72 افراد کی باقاعدہ جنگ ہوئی۔ یزیدیوں نے مجبور کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو جنگ پر، اور آپ اس جنگ میں آپ بھی شہید ہو گئے، آپ کے کنبے کے 72 افراد بھی شہید ہو گئے۔ اسی بات کو میر انیس نے اس نظم میں بتایا ہے کہ ایک تو جنگ تھی اور کتنے وہ نفیس لال تھے، ہیرے تھے اور نفیس حضرت امام حسین اور آپ کی آل اولاد، اور جنگ ہو رہی تھی، اور اس دن گرمی بھی انتہا درجے کی تھی۔ اس دن 10 محرم الحرام کو جمعہ کے دن جو گرمی تھی، اس گرمی کا انہوں نے ان اشعار میں ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اتنی گرمی تھی آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی شدید کہ ٹھنڈے پانی کو مخلوق، اس مخلوق سے مراد انسان، حیوان، جانور ترس رہے تھے زمین پر کہ ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ اتنی گرمی تھی، پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، تو پانی تو کیا ملنا تھا، جو ہوا چل رہی تھی اس ہوا میں آگ برس رہی تھی میدان کربلا میں۔ گویا ہوا سے مٹی پر، زمین پر آگ کے شعلے برس رہے تھے، اتنی بڑی گرمی تھی۔ وہ کہتے ہیں، اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا۔ میدان کربلا میں اتنی شدت کی گرمی تھی کہ اس گرمی کی وجہ سے مٹی اڑ رہی تھی میدان کربلا کی، اڑتی تھی خاک، اور خشک تھا چشمہ حیات کا، زندگی کا جو چشمہ تھا وہ خشک ہو گیا تھا۔ ہر بندہ سوچ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، جانور سوچ رہے تھے، اور کی زندگی کے چشمے خشک ہو گئے تھے، مرنے کے قریب ہو گئے تھے سارے، کیونکہ پانی نہیں ملے گا، اور آسمان سے بڑی سخت گرمی برس رہی تھی۔ کہتے ہیں، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، نہر فرات کا جو پانی تھا وہ ابل رہا تھا سورج کی گرمی سے میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو۔ اس کا پانی کھول رہا تھا، ابل رہا تھا، جوش مار رہا تھا۔ دریا کے پانی میں اتنا جوش نہیں ہوتا جتنی بھی گرمی ہو جائے، لیکن وہ کھول رہا تھا۔ آگے فرماتے ہیں، سرخی اڑی پھولوں سے، اتنی گرمی تھی، اس گرمی سے پھولوں کے اندر گلاب کے جو پھول تھے اس کا سرخ رنگ تھا، گلاب کا پھول چمک رہا تھا، لیکن اتنی گرمی ہوئی کہ اس گلاب کے پھول کی جو سرخی تھی وہ اڑ گئی، وہ سفید ہو گیا، اور جو سبز تھا، ہری ہری گھاس تھی، ہری ہری فصلیں تھیں، ہری ہری گھاس، اور گھاس سے جو سبزی تھی، سبز رنگ، ہریالی، وہ ختم ہو گئی، اتنی گرمی تھی۔ اور پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، کنووں میں جو پانی ہوتا ہے وہ پانی نیچے چلا گیا تھا، وہ پانی بھی چاہتا تھا اتنی بڑی گرمی ہے مجھے کہیں نیچے سایہ مل جائے، حالانکہ پانی گرمی کی وجہ سے پانی نیچے چلا گیا۔ تو میر انیس فرماتے ہیں کہ وہ نیچے اس لیے گیا تھا کہ وہ ڈر رہا تھا، پانی ڈر رہا تھا کہ مجھے کوئی سایہ ملے تاکہ میں کہیں ختم نہ ہو جاؤں۔ کہتے ہیں، گرمی سے مضطرب تھا
زمانہ زمین پر ایک دنیا گرمی سے بڑی پریشان تھی. لوگ ہائے ہائے کر رہے تھے, سارے مر رہے تھے, تڑپ رہے تھے, مضطرب تھا, پریشان تھا ایک زمانہ دنیا زمین پر. اور اتنی گرمی, بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. اگر گندم کا دانہ یا مکئی کا دانہ یا چنے کا دانہ اگر غلطی سے زمین پر گرتا تو وہ بالکل جس طرح بٹھی میں پانی گرم ہو جاتا ہے, بن جاتا ہے, وہ دانہ بن جاتا تھا. یعنی اتنا بڑا سورج گرمی برسا رہا تھا کہ بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. اور آخر میں وہ کہتے ہیں گرمی یہ تھی کہ زیست سے اتنی گرمی تھی کہ زندگی سے سب کے دل ٹھنڈے ہو گئے تھے. دل ٹھنڈے ہو گئے تھے, سب کے سرد تھے. یہ دل سب کے سرد تھے. جب آدمی کا دل ٹھنڈا ہو جائے جسم تو یہ بھی موت ہوتی ہے. جب ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ آدمی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ فوت ہو گیا. تو میر انیس نے کمال یہ کیا ہے, گرمی میں بھی سردی کا ذکر, کہ اتنی گرمی تھی کہ زندگی سے سب کے دل ٹھنڈے ہو گئے تھے, یہی مر گئے تھے. اور پتے جو درختوں کے تھے وہ اس آدمی کے چہرے کی طرح جس کو یرکان ہو گیا ہو, پیلے ہو گئے تھے, یلو رنگ کے ہو گئے تھے. تو یہ تو چاند تھے جو میں نے بتایا.